تو گویا اس نے نفس مومن کا قتل کیا، نفس مومن کا قتل کیا۔ مومن کے قتل پر گناہ کبیرہ تو ہے، عذاب بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے، لیکن مومن کا قتل کرنے سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ساتھ انہوں نے سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ نمبر 58 کا حوالہ دیا کہ میرے اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، فقط احتملوا بہتانا و اثما مبینا، وہ کھلا گناہ کرتے ہیں۔ تو یہاں رب کائنات نے جب قتل مومن کی بات کی ہے اس کو سراسر گناہ کہا، کھلا گناہ اپنے سر پہ لینا کہا، لیکن رب کائنات نے قتل مومن پر ایمان سے خارج ہونا بیان نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ شہادت امام حسین پر یزید کے کفر کا اعلان کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں، تو یزید کے کفر پر فتویٰ جو دے رہے ہیں اس کی قرآنی دلیل کیا ہے؟ تو سامعین محترم کی ابتدائی کے سمجھا کرنا گفتگو کو پھر اگلے حصے میں لے کے جاتے ہیں، تو یہ نقطہ یاد رکھ لیں کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری بندہ ضلع وادی نہیں، اور پیچھے چلے جائیں علامہ ابن تیمیہ تک، اور اس سے بھی پیچھے دیگر ائمہ تک چلے جائیں جنہوں نے کفر یزید کا فتویٰ دیا ہے، انہوں نے نفس مومن کے قتل پر یہ فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے اذیت مصطفیٰ کے سبب یہ فتویٰ دیا، بے شک انہوں نے اذیت مصطفیٰ کے سبب وہ فتویٰ دیا کہ اس بدبخت یزید نے جب آقا امام حسین علی مقام کو شہید کیا، آقا امام حسین علی مقام کو دکھ دیا، تکلیف دی، اذیت دی، تو اذیت امام حسین یہ صرف نفس مومن کا مسئلہ نہیں ہے، اذیت حسین اذیت مصطفیٰ ہے۔ یہ لطیف کو سمجھ لیں۔ ہم سامنے کو سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ نمبر 57 کی طرف آئیں، جہاں رب کائنات نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، میرے اللہ نے فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان ظالموں پر اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ سامعین محترم قرآن پر توجہ کریں، میرے اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے رب کی طرف سے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ رب کائنات نے کلام یہاں مکمل نہیں کیا، ختم نہیں کیا، آگے اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور رب کائنات نے ایسے ظالموں کے لیے اور ایسے جہنم کے ایندھن کے لیے اللہ فرماتا ہے عذابًا مُهِينًا، ہم نے ذلت کے عذاب تیار کر دیا۔ اس کی کو بند ہو جائے تو سامنے ہوتے اس آیت کریمہ پہ پہلے غور کریں، میرے اللہ نے جو ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ سامعین محترم اس آیت کریمہ کی طرف اگر غور کریں تو ابتدا میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ اب سامعین محترم مجھے بتائیں کیا کسی میں کوئی جرأت ہے کہ کوئی اللہ کو اذیت دے سکے؟ کیا کسی میں یہ طاقت ہے کہ کوئی اللہ کو اذیت دے سکے؟ نہیں، وہ رب کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے،
وہ رب ہے، وہ آلہ ہے، وہ عرفہ ہے، وہ عظیم ہے، اس رب کی ذات کو کوئی اذیت دے سکے یہ کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ سامعین محترم، اذیت دینے کے لیے کسی کے جسم کا نظر آنا ضروری ہے؟ تو رب کائنات کیا ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ بولیں گے ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو جب وہ رب کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی تو پھر رب کی ذات کو اذیت دینا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آگے دیکھیں تو اذیت پانے کے لیے احساس کا ہونا ضروری ہے، جذبات کا ہونا ضروری ہے، کیفیات کا ہونا ضروری ہے۔ رب کائنات کی ذات ہم انسانوں کی طرح سے جو جذبات ہیں ان جذبات سے بھی پاک ہے۔ اللہ ہمارے احساسات سے پاک ہے، اللہ ہماری کیفیات سے پاک ہے۔ پھر رب کائنات ہمیں نظر بھی نہیں آتا، پھر کسی میں ضرورت بھی نہیں کہ کوئی رب کی ذات کو اذیت دے سکے۔ تو سامنے محترم، جب کوئی بشر، کوئی انسان اللہ کی ذات کو اذیت دے سکتا ہی نہیں ہے تو پھر رب قرآن میں کیوں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ؟ جب اس کی ذات کو اذیت دینا ممکن نہیں تو پھر وہ قرآن میں کیوں کہتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے؟ تو انسان رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اے مالک کائنات، کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی تجھے اذیت دے سکے تو پھر تو کیوں فرماتا ہے کہ جو اللہ کو اذیت دیتے؟ تو مالک کائنات فرماتا ہے کہ اسی آیت کریمہ کا اگلا کلمہ پڑھو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ارے انسانوں، تم مجھے تو اذیت نہیں دے سکتے لیکن میں نے اپنا محبوب بشری صورت میں تم میں بھیجا ہے۔ میں نے اپنا سونا مصطفیٰ تمہارے اندر مبعوث کیا، میں نے اپنے محبوب کو تمہیں عطا کیا۔ تو اے دنیا والوں، میرا پیارا محبوب سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشری صورت میں آئے، انسانی صورت میں آئے۔ ان کے احساسات بھی ہیں، ان کے جذبات بھی ہیں، ان کی کیفیات بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، ان کا جسم بھی ہے۔ وہ دنیا کے بشری تقاضوں کے ساتھ آئے ہیں۔ میں نے مصطفیٰ کو بھیجا، اگر کوئی بدبخت میرے رسول کو اذیت دیتا ہے تو سمجھ لو رسول اللہ کو اذیت دینا وہ صرف رسول کو اذیت دینا نہیں ہے، اذیت رسول ہی اذیت خدا بنتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، میرے اللہ نے فرمایا کہ جو اذیت رسالت میں آپ ہے